وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ مریم آیت نمبر 64 اور 65 آج زیر مطالعہ ہیں. آج کا درس کا ایک ہی موضوع ہے اور وہ یہ ہے کہ کیا ہم تاریکی کے ماحول میں جی رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی سامعین اکرام آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا. إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا. سوائے اس شخص کے جس نے توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اور نیک عمل کرتا رہا تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. ایسے سدا بہار باغات میں رہیں گے جن کا خدائے رحمان نے اپنے بندوں سے غیب میں وعدہ کیا ہے، بے شک اس کا وعدہ پہنچنے ہی والا ہے. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. وہ اس میں کوئی بےہودہ بات نہیں سنیں گے مگر ہر طرف سے سلام سنائی دے گا. ان کے لیے ان کا رزق اس میں صبح و شام میسر ہوگا. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. یہ وہ جنت ہے جس کا ہم اپنے بندوں میں سے اسے وارث بنائیں گے جو متقی ہوگا. سامعین اکرام، سورہ مریم آیت نمبر 64 لفظی ترجمہ وما نتنزل، اور ہم نہیں نازل ہوتے الا بامر ربک، لیکن آپ کے رب کے حکم سے. لہو ما بین ایدینا، اسی کے لیے ہے جو ہمارے آگے ہے، وما خلفنا، جو ہمارے پیچھے ہے، وما بین ذالک، اور جو اس کے درمیان ہے، وما کان ربک نسیا، اور آپ کا رب بھولا نہیں ہے. رب السماوات والارض، وہ رب ہے آسمانوں اور زمینوں کا، وما بینہما، اور جو اس کے درمیان ہے، فاعبدہ، پس اسی کی بندگی کرو، واصطبر لعبادتہ، اور اس کی بندگی پر صبر اختیار کر لو. هل تعلم له سمیہ، کیا تم جانتے ہو اس کا کوئی ہم نام. سامعین اکرام، یہ مضمون رب السماوات والارض وما بینہما اور وما نتنزل الا بامر ربک، یہ جو ہے سورت کا نزول جو ہے وہ آپ کو میں نے بتایا تھا 5ویں 90
یعنی جب ہجرت حبشہ ہو رہی تھی پہلی مرتبہ تو یہ نازل ہو چکی تھی سورہ مریم، اور اس وقت کافروں کا یعنی ظلم مظالم تھے، ظاہر ہے ہجرت جب ہو رہی تھی کافروں کے مظالم کے ڈر سے ہو رہی تھی، اور ایک دفعہ یہی 5ویں کا وہ ہے واقعہ ہے، 5ویں چھٹی کا، یعنی اس زمانے میں آپ کو معلوم ہے کہ 13 سال جو مکی دور کے تھے اس میں جواب کافروں کے مظالم کا جواب نہیں دیا جا سکتا تھا، ممانعت تھی، یعنی ظلم سہنے کی بات تھی۔ اب اس میں ایسے لوگ تھے بعض جو ہے وہ انسان کا صبر تمام ہو جاتا ہے، مظالم سہتے سہتے، اور ایسے ایسے مظالم ڈھائے ہیں، یعنی دہکتے انگاروں پہ لٹایا گیا ہے۔ ایک صحابی کا وہ واقعہ ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اور صحابی بھی تھے کہ ان کو انگاروں پہ لٹا دیا جاتا اور جسم کی چربی سے ان پگھل جانے سے ان کے پیٹھ پہ داغ پڑ گئے تھے۔ بہرحال ایسے قسم مظالم تھے اور ظلم کو سہنے کا حکم تھا، ظلم کا جواب آپ نہیں دے سکتے تھے۔ یہ 13 سال جو نبوت کے تھے، اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمتیں ہوتی ہیں اور اس میں وہ ہے حکمت کی بات ہے۔ تو بہرحال ظلم کو برداشت کرنا ہے۔ تو بعض ایسے لوگ تھے صحابہ کرام جو بظاہر جو مظالم تھے اس سے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے انہوں نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے آ کے عرض کی کہ حضور یہ جو کافر ہم پہ مشرک ظلم کر رہے ہیں اور ہم اس کا جواب بھی نہیں دے سک رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کیجیے اس کے بارے میں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات پہ ناراض ہو گئے کہ دیکھو تمہارا اتنی جلدی حوصلہ ختم ہو گیا، اور جو گزشتہ امتیں تھیں ان کے لیے ایسے لوگ گزرے ہیں کہ ان کو گڑھے میں دبا کے، مٹی میں دبا کے ان کو درمیان سے چیر دیا جاتا تھا، لیکن انہوں نے صبر اختیار کیے رکھا۔ تو ظاہر ہے انسان ہے، سامعین کرام یہ بات نوٹ کر لیں، انسان ہے اور وہ اس کا صبر آخر مطلب یہ ہے کہ انتظار میں رہتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے وعدوں پہ تو مومن کو بھروسہ ہے، لیکن یہ ہے کہ پھر وہ اس میں بات یہ آ جاتی ہے کہ وہ وقت آ جاتا ہے جو کہ ایک آیت کی روح سے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، آپ کے ذہن میں کچھ آ جائے گا یہ بات، کہ اب وہ پوری آیت مجھے یاد نہیں آ رہی ہے، لیکن یہ ہے کہ حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا متی نصر اللہ، یہاں تک کہ رسول اور مومن جو ان کے ساتھ ہیں وہ انہوں نے کہا کہ متی نصر اللہ، کہ اللہ کی امداد کب آئے گی، متی نصر اللہ، الا ان نصر اللہ قریب۔ تو پھر اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی نصرت اور امداد جو ہے وہ قریب ہی ہے۔ تو بہرحال ایسے سختیاں آتی ہیں سامعین کرام، انسان پہ سختیاں آتی ہیں، ابھی وہ مضمون آگے بھی بالکل واضح ہو جائے گا۔ تو یہ امداد، اللہ تعالیٰ کی امداد، اللہ تعالیٰ کے تمام وعدے سچے ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں سامعین کرام، اور مومنوں کی امداد جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، یہ بھی یاد رکھیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا، یہ بھی یاد رکھیں۔ لیکن بس اس میں اب ڈھیل کتنی کافروں کو دی جاتی ہے اور وہ امداد الہی کب آتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت پہ منحصر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی تسلی کے لیے یہاں کر رہا ہے وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، فرشتوں کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں ہم تو تمہارے رب کے حکم کے بغیر تو نہیں نازل ہو سکتے، یعنی وہ امداد جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تو آئے گی۔ لہو ما بین ایدینا و ما خلفنا، اسی کے لیے ہے جو ہمارے آگے ہے جو پیچھے ہے، ما بین ذالک، یعنی سارا جو ہے، سارا ملکیت جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کی مطیع ہیں۔ اور ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے امداد کرتا ہے، ذرائع ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم تو اس کے حکم کے تابع ہیں۔ تو ما کان ربک نسیہ، آپ کا رب بھولا نہیں ہے، آپ کی امداد ضرور کرے گا۔
لیکن اپنے وقت آنے پہ، اور جتنی ڈھیل اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے ان کو دے گا، پھر ان کی پکڑ کرے گا۔ ان اخذہ علیم شدید، اس کی پکڑ بڑی سخت ہے، اور وہ تو رب ہے آسمانوں اور زمینوں کا۔ وما بینہما، جو اس کے درمیان ہے، تو اب یعنی رب، یہ رب السماوات والارض ہے۔ اے مسلمانوں، تم کس کی بندگی کر رہے ہو؟ یہ تو اس رب سماوات والارض کی بندگی ہے، اس مالک حقیقی کی بندگی ہے، جس کے جو سب چیز کا مالک ہے اور پروردگار ہے۔ پروردگار کے معنی میں آپ یہ نوٹ کر لیں سامنے کرام، پرورش کرنے والا، پروردگار رب، پرورش کرنے والا، مقصود، محبوب، مطلوب، یہ رب کے معنی ہیں سامنے کرام۔ تو رب السماوات والارض وما بینہما، جو کچھ آسمان اور زمین کا بھی رب ہے، جو اس کے درمیان ہے، تو تمہارا بھی رب وہی ہے۔ اے مسلمانوں، جو تم جلدی کا خیال کر رہے ہو، تمہارا رب وہ ہے، پروردگار وہ ہے، وہ تم، رب کا مطلب شفیق، مہربان اور ضروریات کا خیال رکھنے والا، ضروریات کو پورا کرنے والا۔ تو یہ نہ سمجھو کہ وہ تم اکیلے رہ گئے ہو اور رب سے کچھ بھول ہو گئی ہے۔ ما کان ربک نسیہ، رب سے بھول نہیں ہوئی ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ انہ بعبادہ خبیر بصیر، اپنے بندوں کے حال پہ خبردار ہے اور دیکھ رہا ہے۔ تو تم نے اب کیا کرنا ہے؟ فاعبدہ واستبر لعبادتہ، تم نے اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنی ہے اور بندگی ہی میں نجات ہے۔ اب اس میں اگر کچھ مشکلات آتی بھی ہیں تو تم نے صبر کرنا ہے۔ صبر کا معنی سامنے کرام یہ نوٹ کر لیں، صبر کا معنی یہ ہے کہ آپ حق پہ جم جائیں اور ڈٹ جائیں اور استقامت اختیار کر لیں، کوئی واویلا فریاد نہیں، اور ہر آنے والی مصیبت کو خندہ پیشانی سے جھیلیں۔ یہ صبر کے مفہوم ہے سامنے کرام۔ واستبر لعبادتہ، کیونکہ بندگی ہی میں نجات ہے۔ یہ نوٹ کر لیں سامنے کرام، اللہ کی، صرف اللہ کی بندگی میں نجات ہے، تو اسی کی بندگی آپ کرتے رہیں، کسی اور طرف جانے کا خیال نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا رب ہے۔ فاستبر لعبادتہ، جو بھی تکلیفات آتی ہیں تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ، کوئی تکلیف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر آ نہیں سکتی، اور نہ اتنی آتی ہے جسے انسان برداشت نہ کر سکے۔ یہ بات بھی نوٹ کر لیں صاحب کرام۔ کیوں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ اس پہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تو تمام تکالیف ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور تمہیں اس کو برداشت کرنا چاہیے، اور یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت تمہارے شامل حال ہے، وہ تمہیں اکیلا نہیں چھوڑے گا، اور تمہاری ضرور امداد آئے گی، لیکن اپنے وقت پر۔ تو وقت کا آنے تک کا تم نے انتظار کرنا ہے، اور جمے رہنا ہے اور ڈٹے رہنا ہے۔ کیوں کہ اس کا کوئی ہم نام نہیں ہے، اس جیسی کوئی ہستی نہیں ہے۔ هل تعلم له سمیہ، کیا تم جانتے ہو کہ اس کا کوئی ہم نام ہے؟ کوئی دوسرا اللہ ہے؟ کوئی دوسرا رب ہے؟ نہیں ہے۔ جب نہیں ہے اور یہی رب حقیقی رب ہے، تو اس کی بندگی پر جمے رہو اور جلدی نہ کرو، اور جمے رہو۔ فاعبدہ واستبر لعبادتہ، یہ تمام مضمون کا جو مدعا ہے وہ یہی جملہ ہے کہ فاعبدہ واستبر لعبادتہ۔ اور سامعین کرام، یہ آج بھی ہمارے لیے ظاہر ہے، سامعین کرام، یہ قرآن ہدایت ہے، صرف مکے کے حالات کے لیے نہیں تھا، بلکہ یہ آج کے لیے۔ آج بھی اللہ تعالیٰ کی بندگی کا کوئی عزم کر لے، اللہ تعالیٰ کو اپنا مقصود و محبوب و مطلوب بنا لے، یقیناً مختلف رکاوٹیں اس کے سامنے آئیں گی، اور رکاوٹیں جو ہیں آپ کو میں نے بتایا یہ نعمتیں ہوتی ہیں۔ ہر رکاوٹ جو ہے وہ ایک نعمت ہوتی ہے، کیونکہ آپ اس پہ قدم رکھتے ہیں اور رب کے قریب ہو جاتے ہیں، رب آپ سے راضی ہوتا ہے، رب خوش ہوتا ہے کہ بھئی یہ بندہ تو استقامت اختیار کر رہا ہے، اور میرے غیر سے اس نے انکار کیا ہوا ہے، اور میرا اس نے اقرار کیا ہوا ہے، مجھے پہ اس کا بھروسہ ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے ایسے بندوں سے۔ اور رکاوٹوں کو عبور کرتے چلے جانے سے انسان کی اپنی ترقی ہوتی ہے سامعین کرام۔ تو هل تعلم له سمیہ، کوئی دوسری ہستی ہے ہی نہیں،
نہ اس کے ہم نام ہے نہ اس جیسی ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس جیسی کوئی ہستی نہیں ہے۔ تو یہ مضمون ہے ان دونوں آیت میں، وَيَقُولُ الْإِنسَانُ۔ اب سامعین کرام اگر آپ دیکھیں تو مکے کے حالات کے مطابق جو ہے وہ مضامین اب شروع ہو گئے ہیں، اور تقریباً 98 اس میں جو ہے 98 آیات ہیں۔ تو اب یہ تقریباً ہم آیت نمبر 64 پڑھ رہے ہیں۔ تو اب یہ تقریباً آپ اگر دیکھیں تو یہ اس وقت کے حالات کے مطابق ہیں، لیکن یہ آج کے حالات کے مطابق بھی ہیں سامعین کرام، کیونکہ رب کی بندگی کو عملاً ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ رب ہمارا اس وقت نہ مقصود ہے، نہ مطلوب ہے، نہ محبوب ہے۔ ہمارا مطلوب اور مقصود اور محبوب جو ہے وہ تو ظاہر بن چکے ہیں۔ ہم نے ظاہر پہ دھوکہ کھا لیا ہے اور ظاہر کو اصل سمجھ لیا ہے۔ ایسی بات تو نہیں ہے نا، یہ تو حقیقت کے خلاف ہے نا۔ تو بہرحال ہم حقیقت کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر میں الفاظ کو بدل دوں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم ایک گہری غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں۔ اور دوسرا اگر میں جملہ کہوں تو وہ یہ ہوگا کہ ہم نے ظاہر پہ دھوکہ کھا دیا ہے، ظاہری کو اصل سمجھ بیٹھے ہیں، حالانکہ اس میں تو کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آپ کی جان ہے وہ آپ کی اپنی نہیں ہے، آپ کا مال ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے امانت کے طور پہ۔ جو بھی ہے آپ کے پاس مال ہے، اولاد ہے، آپ کی جائیداد ہے، جو بھی ہے، یہ تو اس کا حقیقی مالک تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور یہ دنیا دارالامتحان ہے۔ تو یہ مضامین اب آ رہے ہیں سامعین کرام۔ یہ دیکھیں اب مضامین کا رخ آپ دیکھیں کہ کیا ہے، کہ دیکھیں ایک وہ لوگ ہیں دنیا میں، دو قسم کے لوگ ہیں سامعین کرام۔ ایک وہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو پہچان لیا، اپنے مالک کو پہچان لیا، خالق کو پہچان لیا، اپنے دنیا میں آنے کے مقصد کو جان لیا، اپنے محبوب حقیقی کو پہچان لیا، مطلوب کو پہچان لیا، اپنے مقصود کو پہچان لیا، اور اللہ کو جو حقیقی مقصود ہے اس کو اپنی منزل بنا لی، آخرت کو اپنی ترجیح دے دی اور اللہ کے راستے پر چل پڑے۔ پیغمبر کی دعوت جو دعوت اللہ ہے اس کو قبول کر کے اللہ کو مقصود بنا کے اللہ تعالیٰ کے راستے پر چل پڑے، اور چل عمل کر رہے ہیں۔ یہ ایک گروہ ہے لوگوں کا۔ دوسرا گروہ وہ ہے جو جنہوں نے دنیا کو ترجیح دے دی آخرت پہ، جنہوں نے دھوکہ کھا لیا دنیا پہ اور دنیا ہی کو اصل سمجھ بیٹھے، دنیا ہی کے آنے والے کل کو اپنا مستقبل قرار دے دیا، اور پیغمبر کی دعوت پہ کان نہ دھرے۔ یہ جملے نوٹ کر لیں، پیغمبر کی دعوت پہ کان نہ دھرے۔ آج ہم بھی سامعین کرام، ہم نے پیغمبر کی آواز پہ کان نہیں دھرے، ہمیں پیغمبر کی دعوت کا پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ سارا جو سسٹم، یہ تو زبانی کلامی سسٹم چل رہا ہے ہمارا، نماز ہیں، روزے ہیں، حج ہیں، عمرے ہیں، زکاتیں ہیں۔ وہ کلمہ توحید جو کلمہ لا الہ ہے، تو وہ تو ہم نے حقیقت میں نہیں پڑھا ہے اپنے ارادے سے، اللہ تعالیٰ کو منزل سمجھ کے یہ ہم نے کلمہ نہیں پڑھا ہے۔ ہماری منزل تو دنیا ہے اور ظاہر ہے۔ آپ دیکھیں یہ جو معاشرہ، جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، اس تمام معاشرے کا رخ جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہے۔ تو اب یہ دو قسم کے لوگ ہیں سامنے کا نام، اور یہ ایسے پائے جا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اور انہوں نے دعوت اللہ پیش کی اللہ تعالیٰ کی طرف، تو کچھ لوگ تو ان پہ ایمان لے آئے، اللہ تعالیٰ کو مقصود بنا لیا، اللہ تعالیٰ کی رضاؤں کے لیے جیتے رہے، اور اپنی زندگی اللہ کے لیے وقف کر دی، اور کہہ دیا کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ ایک دوسرے گروہ نے انکار کر دیا کہ نہیں، دوبارہ کوئی زندگی نہیں ہے۔ انہوں نے کہہ دیا کہ دوبارہ کوئی زندگی نہیں ہے۔ وَيَقُولُ ابھی یہ ہم آیت پڑھیں گے، یقول الانسان اذا مت لسوف اخرج حیا،
یہ انسان کہتا ہے جب میں مر جاؤں تو کیا میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا؟ تو کچھ لوگ شک میں مبتلا ہو گئے اور یقین نہ کیا نبی کی بات پہ، قرآن پہ یقین نہ کیا۔ قرآن جس راستے کی طرف رہنمائی دیتا ہے یا جس منزل کی طرف لے جانا چاہتا ہے اس کو اپنی منزل بنانے سے انکار کر دیا، دنیا ہی کو مقصود و مطلوب و محبوب بنا لیا اور نبی کی دعوت سے انکار کر دیا۔ تو یہ دو قسم کے گروہ پائے جاتے تھے۔ اب جو آنے والے مضامین ہیں سورہ مریم کے، یہ ذرا نوٹ کر لیں، انہی دو قسم کے لوگوں پہ مشتمل ہیں، انہی کا بیان ہو رہا ہے، مومنین اور منکرین، یقین رکھنے والے اور یقین نہ کرنے والے۔ یہ تھوڑے سے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں نے الفاظ کہیں منکر کے، منکر نہ ماننے والا، انکار کرنے والا، منکر۔ تو اور سامعین اکرام، آج کا جو وقت ہے جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، یہ انہی دو قسم کے لوگوں پہ مشتمل ہے۔ یہ معاشرہ ان دو قسم کے لوگوں پر مشتمل ہے۔ مومنین یقیناً موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگ موجود ہیں ہم میں جو نیک اتوار ہیں، پاک باز ہیں، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کو اپنی منزل قرار دے دیا ہے اور یہ کہہ دیا ہے اپنے عمل سے کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، اور انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ یہ ایک قسم کے لوگ ہیں اور ہر جگہ پائے جاتے ہیں، اگرچہ قلیل تعداد میں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ قلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں سے شکر گزار بندے قلیل ہیں، کم ہیں۔ تو ایسے اب بھی سامعین اکرام بے نہیں وہی نقشہ ہے مکے کا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں اور انہوں نے اپنی دعوت پیش کی، کچھ لوگ ان پہ ایمان لے آئے اور بہت سے لوگوں نے انکار کر دیا۔ جس وقت یہ آیات نازل ہو رہی تھی تقریباً 15 پہلا وفد جو تھا میرے خیال سے 15-16 مسلمان ہجرت کر کے گئے تھے، دوسری ہجرت میں تقریباً 100 مسلمان چلے گئے تھے۔ بدر میں آپ دیکھیں سارے اہتمام، یعنی 13 سال کے اہتمام کے باوجود حضور میدان جنگ میں کتنے لوگ آ گئے؟ 313 تھے۔ یہ تو مطلب یہ ہے کہ اتنے پھر کافر جو تھے مقابلے میں 3 گنا تھے۔ تو وہی حالات ہیں سامعین اکرام۔ اگر میں اور آپ اپنی آنکھوں سے غفلت کی پٹی اتار کے حقیقت کی عینک لگا کے دیکھیں، غور کریں، محسوس کریں کہ آج بھی 2 قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ یہ زبانی دعووں کو چھوڑ دیں، حقیقت میں 2 لوگ معاشرے میں پائے جاتے ہیں۔ اکثریت ان لوگوں کی ہے سامعین اکرام جنہوں نے دنیا ہی کو اپنی منزل سمجھ لیا ہے، اور یہ بات سمجھانی یا اس کو ثابت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے ارد گرد وہ لوگ موجود ہیں، یعنی نچلے درجے سے لے کے اعلیٰ ترین طبقے تک، کیا اعلیٰ ترین صاحبان اقتدار، وہاں تک ایسے لوگ موجود ہیں جو ظاہری کو منزل سمجھ رہے ہیں۔ اور دیکھیں یہ ایم پی اے اور ایم این اے کتنے جھگڑے ہوتے ہیں اور کتنا ان سیٹوں کو حاصل کرنے کے لیے روپیہ آپ پانی کی طرح بہا دیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ چند سیٹیں ہیں، یہ میں ایم این اے بن گیا، ایم پی اے بن گیا، اب میں وزیر بن جاؤں گا یا وزیر اعظم بن جاؤں گا، تو یہی ہے نا، یعنی ظاہری آپ کا مقصود بن گیا۔ اور اس لپیٹ میں چند دینی بظاہر برائے نام دینی جماعتیں بھی آ گئی انتخابات کی دوڑ میں، جن کی منزل جو ہے وہ اسلام آباد ہے، وہ بھی بھاؤتاؤ کر کے جو ہے کوئی وزارت لے جاتی ہیں پھر جب بارگیننگ کی پوزیشن آتی ہے نا۔ بہرحال وہ یہ 2 لوگ ہیں آج معاشرے میں بے نہیں، جیسے دور جاہلیت میں تھی، حضور تشریف لائے، کچھ لوگ ان پہ ایمان لے آئے، بہت سے نے انکار کر دیا۔ آج بھی وہی مسئلہ ہے سامعین اکرام کہ ہمیں حیات بعد الموت پہ یقین نہیں ہے، زبان سے تو کہتے ہیں والبعث بعد الموت، وہ
ایمان بالآخرت ہمارا ہے لیکن زبانی ہے سامنے کا. یہ بات اس کو بھی ثابت کرنے کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ظاہر پہ ایمان ہے. وہ شاعر کہتا ہے نا کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. بتوں سے ہم نے امیدیں لگا رکھی ہیں. آپ دیکھ لیں سامنے کا، بتوں سے امیدیں ہیں. کارخانہ چل رہا ہے اس سے امید، نوکری اعلیٰ ملی ہوئی ہے اس سے امید ہے، بیٹے کی نوکری ہے، بیٹے نے کاروبار جما لیا ہے اس سے امید ہے کہ اب ہمارے دل ادر دور ہو جائیں گے. تو یہ ساری ہماری امیدیں ہیں سامنے کرام. دنیا ہی کو ہم نے اپنا مستقبل سمجھ لیا ہے، اسی کے لیے کوششیں کر رہے ہیں. تو کچھ خاص فرق نہیں ہے دور جاہلیت میں اور آج. آج بھی میں آپ کو کہتا ہوں نا کہ ایک دور جاہلیت ہے سامنے کرام، ایک بے یقینی کی کیفیت ہے. نہ جنت پہ لوگوں کا یقین ہے، نہ دوزخ پہ ہے. نہ اللہ کی توحید کو لوگ جانتے ہیں، رسول کی رسالت کو بھی نہیں جانتے. نہ قرآن پہ توجہ ہے، قرآن کو بھی ہم نے بھلا دیا ہے. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. قیامت کے دن حضور شکوہ کریں گے، اے اللہ انہوں نے تو قرآن کو چھوڑ دیا تھا. بہرحال تو یہ ساری صورتحال ہے سامنے کرام آج. یعنی جو مضمون آئندہ آ رہا ہے تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ کافروں کا، یہ کافر ہیں اور وہ آج کافر پاکستان میں کم ہیں. اور یہ کون سے کافر ہیں؟ کافر تو وہ ہوتا ہے ہمارے خیال میں جو یعنی جس نے کوئی چٹیا رکھی ہو، یا یعنی ایک خاص تصور ہے کافر کا ہمارے ذہن میں. ہم اپنے زعم کے مطابق یہ کافرانہ روش اپنے آپ میں نہیں پاتے. اصل تو بات روش کی ہے سامعین کرام. ابھی سارا انشاءاللہ وہ تذکرہ ہوگا سامعین کرام. تو بہرحال میں سامعین کرام اس وقت تو آپ سے اجازت چاہوں گا اور اختتام کی طرف بڑھیں گے. میں تلاوت کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما نتنزل الا بامر ربک لہ ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذلک وما کان ربک نسیا. رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واستبر لعبادتہ هل تعلم له سمیہ. ترجمہ سنا دیجیے. وما نتنزل الا بامر ربک، اللہ، اور ہم نازل نہیں ہوتے لیکن تمہارے رب کے حکم سے. لہو ما بین ایدینا، اسی کا ہے جو ہمارے آگے ہے. وما خلفنا، جو کچھ ہمارے پیچھے ہے. وما بین ذالک، اور جو اس کے درمیان ہے. وما کان ربک نسیا، اور آپ کا رب بھولا نہیں ہے. رب السماوات والارض وما بینہما، رب ہے وہ آسمانوں اور زمین کا جو اس کے مابین ہے. فاعبدہ، اللہ، تو اسی کی بندگی کرو. واستبر لعبادتہ، اور اس کی بندگی پر صبر اختیار کرو. هل تعلم له سمیہ، کیا تم جانتے ہو اس کا کوئی ہم نام؟ سامعین کرام اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا.
We do not descend except by the command of your Lord. His is what is before us, and what is behind us, and what is between them. Your Lord is never forgetful. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. Lord of the heavens and the earth and what is between them, so worship him and persevere in his service. Do you know of anyone equal to him? اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.